الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ہب لی من الصالحین۔ اولاد کے حوالے سے والدین کے لیے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کو خود کرنی چاہیے اور اس کا ثمرہ بھی پھر انہیں خود ہی ملے گا۔ سب سے پہلی اور ابتدائی چیز یہ ہے کہ اولاد نیک مانگنی چاہیے۔ یہ نہ کہے کہ جیسی بھی یا اللہ بس اولاد دے دے، جیسی بھی نہیں مانگنی چاہیے۔ نیک مانگے، پاک مانگے، کیونکہ اولاد اتنا بڑا فتنہ اور آزمائش ہے۔ اگر یہ اچھی ہے، نیک ہے، صالح ہے تو عظیم ترین نعمت ہے، اور اگر اللہ معاف فرمائے معاذ اللہ، اگر اولاد فرما بردار نہیں، نیک نہیں، تو پھر یہ اتنا بڑا وبال ماں باپ کے لیے بن سکتی ہے کہ ان کو اسلام اور ایمان سے پھیر سکتی ہے، اس کا سبب بن سکتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام، جن کا سورۃ الکہف میں واقعہ موجود ہے، انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس قتل کے اوپر اعتراض بھی کیا کہ بے گناہ بچہ قتل کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بنا دیا، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، یہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ ایماندار ہیں، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہمیں خدشہ تھا کہ یہ انہیں کفر اور سرکشی پر ابھار نہ دے، مجبور نہ کر دے۔ تو اگر اولاد نافرمان ہے یا اللہ معاف فرمائے اس میں بیڈ ہیبٹس آ جاتی ہیں کسی کی اولاد میں، تو اس کے لیے یہ سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے بھی ہیں، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بے شک تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہاری دشمن ہیں، ان سے بچو۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور اولاد فتنہ ہے۔ آزمائش تو ہے نا، آزمائش ہے۔ اگر حلال ذرائع سے آمدن تھوڑی ہے، بچوں کی ضروریات اور خواہشات پوری نہیں ہو رہی، ماں باپ دیکھتے ہیں، تو آزمائش تو ہے نا۔ اچھے ادارے میں نہیں پڑھا سکتے، بچوں کو بنیادی ضروریات زندگی نہیں دے سکتے، تھوڑی آمدن ہے، حرام نہیں کماتے، حلال پر اکتفا کرتے ہیں، تو پھر تو آزمائش میں کامیاب ہے۔ اور اگر والدین ماں باپ دونوں ہی حرام کی طرف چل پڑتے ہیں کہ بچوں کو جو نا وہ اچھے اداروں میں پڑھانا ہے، ان کی ہر خواہش کو پورا کرنا ہے، اس کے لیے حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتے، تو اپنی تو آخرت داؤ پہ لگا دی نا، آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ اولاد نہیں تب بھی آزمائش ہے، اولاد ہے آمدن تھوڑی ہے تب بھی آزمائش ہے۔ اولاد کی درست تربیت کرنا، اور اولاد اگر بات نہیں مان رہی، اس طرح فرما برداری نہیں کرتی، تو یہ سب سے بڑی آزمائش ہے۔ تو بہرحال پھر میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ماں باپ کو یہ چاہیے کہ نیک اولاد مانگے، جب اولاد ہو گئی ہے تو ان کی نیکی کی دعا کرے، ان کی ہدایت کی دعا کرے، بد دعائیں نہ دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے لمبا عرصہ اولاد نہیں دی تو کیا دعا کی؟ ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھ کو پاکیزہ اولاد عطا فرما، جس کے خیالات پاکیزہ ہو، کردار پاکیزہ ہو، اخلاق پاکیزہ ہو، عادات و اطوار پاکیزہ ہو۔ تو ذریۃ طیبہ، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے محدود نہیں ہے، اس لیے اس سے اچھی چیز نیک صالح اولاد مانگے، جب مل جائے تو ان کی نیکی کی دعا کریں۔ ماں باپ کی دعا تو اتنی پاورفل ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی آنکھوں سے نابینا تھے، ماں کی دعا کی وجہ سے بینا بن گئے، اور پھر حدیث کی وہ خدمت انہوں نے کی کہ امیر المومنین فی الحدیث کہلائے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو انہوں نے، صحیح احادیث کو یکجا کیا، اس کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی، ہر طرح کی مصروفیت کو چھوڑ کے اپنے آپ کو صرف خدمت حدیث کے لیے وقف کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے
زبردست حافظہ عطا کیا ہوا تھا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو. تو یہ پھر امام بخاری جو ہے نا، امام بخاری بنے، امیر المؤمنین فی الحدیث بنے. بچپن میں نابینا تھے، ماں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا فرمائی. عام طور پر یہ جملہ ماں کی دعا جنت کی ہوا، تو ماں باپ کے لیے بھی یہ آداب ہیں کہ ایک تو دعا یہ کریں کہ اللہ نیک اولاد عطا کرے، جب مل جائے تو پھر ان کی نیکی کی، ان کی ترقی کی، بھلائی کی دعا کریں، ان کی غلطیوں کو معاف کریں. بچوں نے تو غلطیاں کرنی ہیں، کوتاہیوں کو معاف کریں. بد دعاؤں سے جو اجتناب کیا جائے. اولاد سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے میں اس وقت انسان ناکام ہوتا ہے جب اولاد کی خاطر اپنے رشتہ داروں کے حقوق غصب کرتا ہے، ان کی وراثت کے حصے جو ہے نا ان سے ان کو محروم کرتا ہے. اولاد کی خاطر انسان جب حرام کی طرف چل پڑتا ہے تو پھر سمجھے فتنے میں ناکام ہو گیا. اولاد کے لیے انسان قطع رحمیاں جب کرے، اولاد کے لیے دوسروں کے حقوق مارے، اولاد کے لیے حلال اور حرام کا فرق نہ کرے، یا اولاد اس طرح ہے کہ فرما بردار ہی نہیں، بد دعائیں دے رہا ہے، کفر کی طرف چل پڑتا ہے، ناشکری کی طرف چل پڑتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ کیا دیا ہوا ہے. تو بہرحال اولاد سب سے بڑا فتنہ ہے اور سب سے بڑی نعمت بھی ہے. نیک فرما بردار ہے تو سب سے بڑا سکون اسی میں ہے. تو بہرحال جہاں یہ سب سے بڑی نعمت میں شمار ہوتی ہے اولاد، وہاں اس کے لیے احتیاطیں ہیں. اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق اولاد کے حوالے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ نیک اولاد اور اولاد کے لیے یہ دعائیں کرتے رہیں، خود بھی کریں، دوسروں سے بھی کروائیں. اولاد کو بھی ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، ماں باپ کی دعا سب سے بڑی ان کے لیے دعا ہوتی ہے. بے لوث ہے نا، ماں باپ بے لوث ہیں. باقی کسی کو کیا پڑی ہے کہ اس طرح بے لوث پن سے جو ہے نا وہ دعائیں کرتا پھرے. ماں باپ کی دعائیں لیں. اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کریں اور ان سے دعائیں لیں. معذرت سے ہمارے ہاں یہ ہے کہ دور دراز دعائیں کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ان کی دعائیں نہیں لیتے. وہ بھی تو بوڑھے ہیں نا، ان کا احترام کریں. کسی باہر بوڑھے پہ ترس کھاتے ہیں تو ماں باپ ان کی تو خدمت واجب ہے. ان کا تو مقام یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے. آپ نے فرمایا تیری جنت اور دوزخ، اگر وہ راضی ہیں تو جنت ہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو دوزخ ہے. دوزخ میں لے جانے کا ان کی ناراضگی سبب بنے گی. تو بہرحال اولاد کے لیے بھی یہ ہونا چاہیے کہ ماں باپ کی دعا کو ترجیح دیں، ان کی خدمت کر کے دعائیں لیں. باہر آگے پیچھے جانے کی بجائے سب سے بڑے بچے کے لیے جو سب سے زیادہ فائدہ مند اور بے لوث ہیں، جن کی دعا ہر عمل بے لوث ہے، وہ ماں باپ ہیں. باقی جو بھی ہوگا اس کی مجبوریاں ہوں گی، ضرورتیں ہوں گی، کچھ نہ کچھ اس کو جو ہے نا وہ متبادل چاہیے ہوگا. ماں باپ ہیں کہ جن کی دعا اور خدمت کا کوئی متبادل